بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن کا آفیشیل پیج، اور میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری، اور جوڑیاں خورد جامعہ رابعہ للبنات سے ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے، اور یہ رکوع نمبر ہے 8ویں پارے کا 70واں رکوع اور سورۃ الاعراف کی آیہ کریمہ نمبر 73 سے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی ثمود، اور قوم سمود کی طرف اخاہم بھیجا ان کے بھائی صالحاً، کس کو؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کس بستی میں مبعوث ہوئے؟ قوم سمود میں، قوم سمود میں۔ اب سمود میں تو سارے مسلمان نہیں تھے، کچھ کافر بھی تھے، کچھ مسلم تھے، تو ردا کیوں بھائی کہہ دیا؟ یہ تو اللہ کے نبی ہیں نا، قوم کافر ہے اور کچھ مسلمان ہیں، تو یہ کیوں کہا کہ ان کے بھائی صالح کو بھیجا ان کی طرف؟ قوم آدھی کو کافر ہے، آدھی مسلمان ہے، کچھ مسلمان ہے، کچھ کافر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، کیوں؟ یہ ایک بھائی کیوں بنایا؟ یہ تو ہلنے سے رہے، جو فیض آئے گا وہ نہیں آ سکتا، وہ ہاں نہ آنکھوں سے اشاروں سے تو وہ فیض نہیں آنے والا، وہ آئے گا یہاں سے، تو وہ چھپے ہوئے ہیں۔ 100% امید ہے کہ اب پھنس گئی جان شکنجے اندر، جو ویلنے میں گنا۔ ہاں، یہ آپ کو بس احساس دلانا ہے کہ آپ کل تشریف نہیں لائے، تو کل یہ بتایا۔ سوال یہ بن سکتا ہے کہ صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو قوم سمود کی طرف بھیجا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سمود کو بھیجا، صالح کو بھیجا، حالانکہ ان کے کچھ امت کے لوگ کچھ کافر تھے، کچھ مسلم تھے، تو بھائی کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس قبیلے میں، قوم سمود کے قبیلے میں رہنے پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو ان کا بھائی کہا گیا تھا۔ آئے تھے اور بھی نہیں ہن کہیں تو بھی پوچھ لیتے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم، سن کے ان کو جواب دیں کہ آدھے گھنٹے تک کرتے ہیں، آپ سن لیں، اٹینڈ کریں، کال اٹینڈ کریں، سنیں، جواب دیں۔ کیا کہیں گے؟ پیغام لیں، کوئی پیغام لیں ان سے۔ یا قومی، اے میری قوم، میں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کنہوں نے کہا؟ صالح علیہ السلام۔ مالکم، نہیں ہے تمہارا، من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم، بے شک آ چکے تمہارے پاس، بینۃ، روشن دلیل، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ حاجی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہاری آیت نشانی، فذروھا، چھوڑ دو اس کو، تاکل، کھائے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے، ولا تمسوھا، نہ ہاتھ لگاؤ اس کو، بسوء، بری نیت سے، فیأخذکم، ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب علیم، دردناک
اس آیت میں بیان یہ کیا گیا ہے، یہاں وہ بالکل ہر چیز، بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹیل ایک جگہ آئے گی، وضاحت ایک جگہ آئے گی کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا، وہ کیا بنا دیے گئے؟ بندر اور خنزیر۔ اب جہاں بھی اس کے علاوہ قرآن پاک میں تذکرہ ہوگا نا تو بس اللہ تعالیٰ اشارہ دے دے گا، یاد کرو تم ہفتے والے دن والوں کی طرح نہ ہو جانا، تم ہفتے والے دن والوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اصحاب سبت بھی کہا جاتا ہے، اصحاب والے، سبت ہفتے والے، یہ مختلف۔ تو اشارہ یعنی ایک جگہ وضاحت آ گئی اور باقی جگہ کنایا سے، اشارے سے بات ہوتی ہے۔ ویسے یہاں ہے کہ یہ وضاحت یہاں نہیں بیان کی گئی، حالانکہ انہوں نے صالح علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تھی نا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ایمان لے آؤ مجھ پہ، تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا، ڈیمانڈ کی تھی، یہ جو سامنے پہاڑی ہے، پہاڑی سے اونٹنی اگر نکال دیں آپ تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے معجزہ طلب کیا، یہاں وہ اس کی وضاحت نہیں ہے، ڈائریکٹ جواب ہے کہ ان کے بھائی سمود کے بھائی، قوم سمود کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بات کرو، اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، یعنی پیچھے والی بات چھوڑ دی، بس ہنٹ دے دی، بیک گراؤنڈ بیان نہیں کی۔ تو اصل میں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اس پہاڑی سے اگر اونٹنی نکل آئے۔ اب یہی وجہ ہے نا کہ انہوں نے کہا مکے کے کافروں نے کہ ہم جہاد کریں گے یا ہم یہ باتیں مانیں گے، آپ اللہ سے عرض کریں۔ تو پھر وہاں بھی یہ کہا گیا پہلے محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ اگر پھر انہوں نے عمل نہ کیا تو پھر عذاب بہت سخت آئے گا، تو پھر وہ دور نکل جاتے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہر قوم کو یہ اللہ نے عذاب نہیں دیا، یعنی کئی قوموں کے کہنے کے مطابق عذاب نہیں دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ لے آئیں آج جس کے بارے میں آپ جلدی فرما رہے ہیں، لیکن عذاب نہیں دیا۔ اس کی وجوہات اکثر آپ نے لکھی ہیں۔ اور کئی قوموں نے عذاب طلب کیا ہے یا عمل طلب کیا ہے، پھر اس کی عزت نہیں کی، من سلوہ طلب کیا ہے پھر اس کی قدر نہیں کی۔ وہ پیچھے اپنے وما قدر اللہ، نہیں انہوں نے حق کا قدر ہی، جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے اللہ کی قدر، یہ پیچھے ہی پڑا ہے۔ تو جب ریکوائرمنٹ ان کی پوری کی جاتی تو پھر وہ اس کی ریکوائرمنٹ کی عزت نہیں کرتے، اکرام نہیں کرتے تھے، پھر ان پر کیا آ جاتا، یعنی دونوں کیفیتیں اللہ نے واضح کی ہے۔ میں چاہوں تو اسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے۔ یہاں بھی وہی ہے کہ اگر صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر تو آپ اتاریں، اونٹنی آپ نکال کے دیں پہاڑی سے، وہ کرتے امپاسبل سوال تھے نا، کہ جو عقلاً محال تھا، عقلاً مشکل تھا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پہاڑی ہے، پہاڑی سے پانی نہیں نکل سکتا، جانور اتنا بڑا، اونٹنی پلی پلائی جو ہے نا وہ نکل ہے اندر سے، جیسی ڈیمانڈ کی ویسی چیز نکل آئے، یہ کیسے ہو سکے گا؟ جس طرح وہ چاند کے 2 ٹکڑے کے لیے کہا گیا تو حضور نے پورا کر دیا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو ضدیں کرتے ہیں کافروں میں سے، جو ضدیں کرتے رہے وہ ایمان لاتے بھی نہیں تھے، یعنی کہ وہ تو یہ حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کی کہ ایک کافر سوال کر رہا ہے، اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، اس کے مطابق وہ ایمان نہیں لاتا، اس کی وجہ سے شاید 10,000 بندہ ایمان لے آتا۔ تو موجہ وارثہ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شانیں ہیں، یہ خالی رائے گاہ نہیں جاتی، یعنی کسی نہ کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ کہ انہوں نے کہا کہ آپ اونٹنی نکال کے دکھائیں تو ہم اللہ کی مان لیں گے۔ اب آپ نے دعا کی تو پہاڑی پھٹی اور اونٹنی نکل ہے۔
اب یہ جہاں بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا وہاں ان کی ذہن میں یہ ہوتا ہی ہے کہ ایسا مشکل سوال کرو کہ اگلا پورا ہی نہ کر سکے، تو جب پورا کر دیا جائے پھر بندے کو بھاگنے کے لیے جگہ۔ اب یہ جو 25 پی ٹی آئی کے منحرف لوگ نکلے ہیں کہ خان صاحب نے ہماری بات نہیں مانی، ہم جا رہے ہیں، تو خان صاحب نے بھی پھر ایسی چال چلی کہ نہ ان کو آگے سے پیسے مل سکے اور نہ پیچھے آنے والے رہے۔ وہ نصیحت ہوئی کہ ہم نے ایک جگہ ہی رہنا چاہیے تھا۔ تو جب اونٹنی ظاہر ہو گئی تو انہوں نے نا، اب اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ ایک وقت میں یہ سارا جو ان کا علاقہ تھا اس علاقے میں گزرتی تو دائیں بائیں والے سارے گھروں والے اس کا دودھ دو لیتے، اس گلی سے گزرتی اس سے دودھ لیتے، یعنی سارے گاؤں والے۔ اب جب اس نے سارے علاقے والوں کو دودھ دینا ہے تو اس نے کھانا پینا بھی اس لیول کا ہی ہے۔ فار ایگزامپل اگر 50,000 بندے اس کا دودھ پی رہے ہیں تو اس کو خوراک بھی ویسی چاہیے۔ پھر اب یہ پیتے تھے ایک کنویں سے پانی، حوض سے، تو اونٹنی کی وجہ سے معاملہ اور گڈمڈ ہو گیا کہ جو 20,000 50,000 پانی پینے والا تھا ان کی سواریاں بکی رہ جاتی، وہ خود پیسے رہ جاتے اور سارا پانی اونٹنی پی جاتی۔ اب پریشانی اور بڑھ گئی کہ پانی ملنے سے رہا، اب وہ تنگ آ گیا، ادھر پانی نہیں مل رہا اور ادھر ہم نے تو ویسے ٹال مٹول کے لیے اونٹنی مانگی تھی تو اونٹنی بھی آ گئی ہے۔ اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، لیکن ایک بندہ بڑی چاہت سے ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے، وہ مل جائے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جائیں، پھر ڈبل پریشانی ہو جاتی ہے کہ چاہ تو یہ رہے تھے سکون آئے گا، تو سکون آگے سے بھی زیادہ برباد ہو جائے تو پھر ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ ایسے یہاں ہوا۔ اب پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ خاص اونٹنی، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ انہوں نے کیا کیا کہ تنگ آ کے نا تو چھوٹے چھوٹے ناخن پچھلی سائڈ پہ ہوتے ہیں، بھینسوں کو بھی، گائے کو بھی، اونٹ کو بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ناخن، وہ زمین پہ نہیں لگتے، وہ تھوڑے سے اوپر ہی ہوتے ہیں، اگلے پاؤں۔ جس طرح انسانی لوکیشن کے اعتبار سے گٹے کہہ لیں، وہاں رکھ کے نا تو وار کیا ایک نافرمان نے، تو قرآن پاک میں شاید یہیں آئی یا آگے آئے گا، کونچے کاٹ دی، یعنی ایڑیاں، اس اونٹنی کی ایڑیاں کاٹ دیں، پھر عذاب آ گیا ان کو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بھیجی ہوئی اونٹنی تھی۔ ہاتھ نہ لگانا وہاں ورنہ عذاب آ جائے گا، یہ وہی بات چل رہی ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہیں خلفاء، جانشین من بعد عاد، قوم عاد کے، وَبَوَّأَكُمْ، ٹھکانہ دیا تمہیں فی الارض زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُہُولِهَا، تم بناتے ہو زمین میں میدانی علاقوں میں قصوراً محل، قصور کسر کی جمع ہے، یہ جو کسر ہے اوپر دیکھیں، وہ جو اماں آمنہ کی حدیث ہے نا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے قصور الشام، شام کے محلات کو دیکھ لی، وہاں بھی یہی لفظ ہیں قصور۔ پنجابی میں قصور کس کو کہتے ہیں؟ تیرا قصور ہے، میرا قصور ہے۔ پنجابی میں قصور کسر کا معنی کیا ہے؟ غلطی، اور عربی میں کیا ہے؟ محل، اور ایک ہوتا ہے کسر لگنا، اور تینوں نہیں کسر بہتی لگ دی،
کسر کا معنی نقصان، کسر کا پھر معنی کیا بنا؟ تو بلے شاہ صاحب کے بارے میں آتا ہے نا کہ بلے شاہ صاحب اور شرک پور شریف والے جو بزرگ ہیں میاں محمد شرک پور علیہ، یہ بازار میں ملے نا ایک دوسرے کو، تو دونوں سید ہیں. تو بلے شاہ صاحب کہاں رہتے ہیں؟ قصور میں آپ کا مزار ہے. تو آمنے سامنے ہوا، انٹروڈکشن کیسے کروایا ایک دوسرے کو؟ اچ شریف والے بزرگ تھے، اچ شریف والے بزرگ ان کے سامنے بلے شاہ صاحب کے، تو کہتے ہیں کتوں دے ہو تو کی نا ہے توڑا؟ بلے شاہ صاحب کو کہتے، تو بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میں قصوری، اسی قصوری، ساڑی ذات قصوری، اسی وچ قصور دے رہنے ہاں، عقل ہوئی تے ذات پچھانی مڑ مڑ تینوں کہنے ہیں. وہ شعر کے ذریعے تعارف کروا رہے ہیں اپنا. اسی قصوری، ساڑی ذات قصوری، اسی وچ قصور دے، عقل ہوئی تے ذات پچھانی، اسی مڑ مڑ تینوں کہنے ہیں. اب انہوں نے ظاہر باطن سارا کچھ کلیئر کر دیا. اسی قصوری، قصور بمانا گناہ، اسی تے گناہگار بندے ہیں تے ہر وقت گناہ میں جی رہنے ہیں. یہ آج جی آپ اسی قصوری، ساڑی ذات قصوری، اسی وچ قصور دے رہنے ہیں، اسی تے ہر وقت گناہ میں جی رہنے ہیں تے قصور شہر ہے ساڑا. اب اوچ شریف والے بزرگوں کو انہوں نے پوچھا بھی آپ تعارف کروائیں، تو وہ بھی سید ہیں، یہ بھی سید ہیں، بلے شاہ صاحب بھی سادات کے گھرانے سے. اب اوچ شریف والے بزرگ وہ کیا کہتے ہیں؟ اسی ہیں اچے، ساڑی ذات اچھی، اسی وچ اچ دے رہنے ہیں. اوچ شریف بھی شہر ہے اور قصور بھی. انہوں نے کہ ساڑی نسبت اسی سید ہاں، اسی اچے نال نسبت لائیے نبی پاک نال، اسی وچ اچ دے رہنے ہیں. اسی ہیں اچے، ساڑی ذات اچھی، اسی وچ اچ دے، عقل ہوئی تے ذات پچھانی، اسی مڑ مڑ تینوں کہنے. یعنی سیم انہوں نے جواب دی. یہ بھی ایک اتفاقی بات ہوتی ہے. اسی ہیں اچے، ساڑی ذات اچھی، اسی وچ اچ دے رہنے ہیں، عقل ہوئی تے ذات پچھانی، اسی مڑ مڑ تینوں قصور. قصور کا اصل معنی کیا ہے؟ محل. کیا معنی ہے؟ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالِ، اور بناتے ہو پہاڑوں میں گھر، بیوتن گھر بنا، فَاذْكُرُوا، سو یاد کرو آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْسَوْا، اور نہ پھرا کرو فی الارض من مفسدین، فساد پھیلاتے ہوئے. وقال الملأ الذین، کاہن سرداروں نے جو تکبر کرتے تھے اپنی قومی، ان کی قوم کے، للذین استضعفوا، جنہوں نے ان کی قوم جو جن کو کمزور سمجھتی تھی، لمن آمنا، جو ایمان لائے تھے، منہم ان میں سے. اتعلمون، کیا تم یقین رکھتے ہو، ان صالحا، کہ صالح علیہ السلام مرسل، رسول ہیں، من ربی، اپنے رب کے. قالوا، انہوں نے کہا، ان بما ارسل بہ مؤمنون، بے شک ہم میں وہ بھیجے گئے ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں. قال الذین استکبروا، کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی، ہم تو اس چیز کے آمنتم بھی، اس چیز پر ایمان لائے ہیں، کافرون، جن کے تم منکر ہو. انا بالذی آمنتم بھی کافرون، ہم تو اس چیز جس پر تم ایمان لائے اس کے منکر ہیں ہم تو. فعقروا، پس انہوں نے کونچیں کاٹ دی، ناقتا، کس کی؟ اونٹنی. واتوا، اور انہوں نے سرکشی کی، ان امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا اس کو کچھ نہیں کہنا، لیکن انہوں نے اس کی کونچیں. وقالوا، اور کہا، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، ائتنا، لے آؤ ہم پر، بما تعیدنا، اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے، ان کنت من المرسلین، اگر تم کیا ہو. اب ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں.
انہوں نے یہ نہ کہہ دیا کہ بھئی لے آئیں آپ عذاب اگر آپ سچے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمُ الرَّجْفَةُ پھر آ لیا ایک زلزلے کے جھٹکے نے ان کو. فَأَصْبَحُوا تو صبح کے وقت فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے. سحری کے وقت عذاب آیا تو لوگوں نے دیکھا وہ اپنے محلات زمین میں گاڑے گئے ہیں اور مر گئے ہیں. فَتَوَلَّى منہ پھیر لیا عنہم ان کی طرف سے. وقال اور کہا یا قوم یا میری قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی بے شک میں نے پہنچا دیا اپنے رب کا پیغام تو ونصحت لکم میں نے نصیحت کی تم کو. ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم تو مانتے ہی نہیں ہو نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو. ولوطا اور لوط علیہ السلام کو بھیجا اذ قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتعتون الفاحشہ کیا تم کرتے ہو ایسی بے حیائی. ما سبقکم بہا من احد من العالمین نہیں کیا تم میں سے پہلوں نے اس کو کبھی. تو لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ مرد کا مرد سے برائی کرنا یہ اس قوم میں عذاب آیا. یعنی مختلف قومیں ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ تو لمبے واقعات ہیں نا ان کے کہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا اس وجہ سے. صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اس لیے ان کو عذاب آیا. اور لوط علیہ السلام کی قوم مرد سے برائی کرتے اس لیے عذاب آیا. انکم لتأتون الرجال شہوۃ بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو. حد سے بڑھنا یہاں کیوں کہا گیا؟ ہاں حد سے بڑھنا کیا ہے؟ جیسا کہا جائے ویسا نہ کرنا وہ کیا ہے؟ حد سے بڑھنا ہے. مطلب آپ کو کہا جائے چھٹیاں نہیں کرنی تو آپ کرتے ہیں, سبق یاد کرنا ہے تو آپ نہیں کرتے. یہ کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا ہوتا ہے. آپ کو کہا گیا فضائل سنت سے درس تیار کر کے آنا ہے, آپ چھٹیاں بھی کرتے ہیں, کتاب لے کے بھی نہیں آئے, درس بھی نہیں تیار کرتے. یہ کیا ہے؟ حد سے بڑھنا ہے. پرسوں درسوں کا آپ آ رہے ہیں اور بالکل تو حد سے بڑھنا ہوتا ہے. یہ وما کانا جواب قومی اور نہیں تھا کوئی جواب ان کی قوم کے پاس الا ان قالوا مگر یہ کہا اخرجوہم من قریتکم وہ بولے باہر نکال دو انہیں اس بستی سے. انہم اناس یتطہرون یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. اب جب لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا تو آگے سے قوم نے یہ جواب دیا کہ یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں, ان کو کیا کسان نکال دو. فن جینا ہوں تو ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو واہلا ان کے وہاں کے رہنے والوں کو الا امرأتہ مگر ان کی بیوی کے علاوہ کانت من الغابرین وہ ہو گئے پیچھے رہنے والوں میں سے. وامطرنا علیہم مطرا پھر ہم نے پتھر برسائے, پتھر برسانا. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین پھر دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا یہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ملوث تھی جس کی وجہ سے پھر قوم کے اندر برائی پیدا ہوئی. سورۃ اعراف کی آیہ کریمہ نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بیکٹ میں لکھے اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ بھائی صالح کو بھیجا. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. کا مفہوم کیا ہے؟
جواب: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے احوال کو بیان کیا ہے۔ یہ جواب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کا نام سمود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس قوم کا نام سمود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کا نام قوم سمود ہے۔ قوم سمود بھی سامی اقوام کی ایک شاخ ہے۔ سام بن نوح وہ جو گزرا پہلے نسب، قوم سمود بھی سامی اقوام کی ایک شاخ ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے وقت جو ایمان والے قوم عاد کی ہلاکت کے وقت جو ایمان والے قوم عاد کی ہلاکت کے وقت جو ایمان والے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، قوم عاد کی ہلاکت کے وقت جو ایمان والے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، یہ قوم انہی کی نسل سے ہے۔ اس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ ثانی دوسرا، ساتے سے والا ساتھ، اس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی دوسری عاد کی نسل۔